بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کائنات کے مالک کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی۔ اگر خدا کی معرفت نہ کرواتے تو ہمیں خدا کی معرفت نہ ہوتی، اور خدا کی معرفت محمد و آل محمد نے اس طرح کرائی کہ اپنا پورا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کی ایسی بے مثال شخصیت ہیں جن کی زندگی کو بچپن سے ہی اس انداز میں ڈھالا گیا کہ آپ کا ہر عمل آیات الہی کی روشنی بن کر آسمانی ہدایت پہ چھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے وحشت ناک ماحول میں اپنے قیمتی لہو سے عالم انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے، جن میں علم، اخلاق، عبادت، شرافت، قربانی، اعلان حق، انکار باطل اور بھی بہت سے پیغام ہیں جو آپ نے تاریخ کے پنوں پر درج کیے ہیں، جو رہتی دنیا تک انسان کو حقیقی زندگی کا احساس دلاتے رہیں گے۔ عالم اسلام کے لیے ایک خاص پیغام دیا ہے اور وہ ہے قرآن سے خصوصی تعلق۔ کربلا کے تپتے صحرا میں بھی آپ تلاوت قرآن نہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ اور ہر وقت قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ مکے سے کربلا کی طرف سفر میں بھی عبادتوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں داخل ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید سے بڑی شدت سے وابستگی اور تعلق کا مظاہرہ کیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے صرف اور صرف تحفظ قرآن کے لیے اس تپتے صحرا میں قیام کیا ہے، ورنہ اتنے مشکل ماحول میں عبادت اور تلاوت قرآن کے لیے دشمن سے کون ایک رات کی مہلت مانگتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کہ 9 محرم کو ابن سعد نے عصر کے وقت اپنے سپاہیوں میں اعلان کیا کہ محاصرہ تنگ کر دو، خیام حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ جب فوجوں نے ہر خیمے کو گھیر لیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کے علمدار کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بھائی عباس، فوج اشقیہ سے پوچھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت عباس فوراً فوج اشقیہ کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر کا حکم ہے یا تو ہماری بیعت کرو یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے واپس آ کر خدمت امام حسین علیہ السلام میں سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی، دشمن سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم آج کی رات اپنے مالک حقیقی سے لو لگا لیں اور اس کی بارگاہ میں نماز، تلاوت قرآن اور استغفار کر سکیں۔ خدا جانتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ عبادت کا حکم ملتے ہی صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ خیام حسینی کے ہر خیمے سے تلاوت قرآن اور عبادت کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ایسی نورانی فضا قائم ہوئی کہ عرض کربلا سے آسمان تک نور کا ایک انوکھا سلسلہ پوری رات رہا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب دعا، تلاوت قرآن اور نماز و مناجات میں اس طرح مشغول رہے کہ جیسے شہد کے چھتے میں مکھیوں کے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہر ایک راہ حق پر چل رہا تھا۔ راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جناب زینب جناب امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بڑے خلوص سے عبادت الہی میں مشغول ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ عبادت الہی کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہمارے لیے یہی عظیم پیغام ہے کہ سخت حالات اور مصیبتوں کے درمیان ہمارے لیے جب زندگی کی راہیں تنگ ہو جائیں، مصائب کا چاروں طرف سے حملہ ہو، تو ایسے حالات میں قرآن کے نور سے راستوں کو روشن کرنا اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے سے بنایا جائے۔ ذرا اپنے گھروں پر
نگاہ اٹھا کے دیکھیے تو احساس ہوگا کہ جس پیام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لکھا اور جسے ہم تک پہنچانے میں آپ نے کتنی تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا کیا، مگر ہم نے اس سے حاصل کرنے میں اتنی ہی سستی دکھائی۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ کبھی اگر ہوش آ گیا تو اس کو اٹھا کر اس پر جمی ہوئی گرد و غبار صاف کر کے پھر اسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ عاشورہ کے اس پیغام کو، جسے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لکھا تھا، اسے پھر سے زندہ کیا جائے اور قرآن سے دوستی کا بہترین اور حقیقی ثبوت پیش کیا جائے۔